نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے پاکی اور طہارت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پاکی اور طہارت کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ پاکی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الطہر شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ پاکی کو ہمارے ایمان کا آدھا حصہ کہا گیا ہے۔ ہم لوگوں کو پاکی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کے ذریعے ہم اپنے جسم کو کفر و شرک کی باطنی آلائش و نجاست سے پاک کرتے ہیں، اور طہارت کے ذریعے ظاہری نجاست یعنی پیشاب، پاخانہ اور دیگر گندگیوں سے ہم اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی طہارت اور پاکی کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتے، استنجا وغیرہ کو ایک معمولی فعل سمجھتے ہیں، اس لیے اس میں احتیاط نہیں کرتے، اور پیشاب کے چھینٹے بدن پر پڑ جاتے ہیں، حالانکہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنے کا لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور عذاب قبر کسی بہت بڑے معاملے میں نہیں ہو رہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک شخص چغل کھوری کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک بار حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صالح صحابی کے دفن سے فارغ ہوئے تو حضور کو بذریعہ وحی معلوم ہوا کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا ہے۔ عذاب قبر میں وہ صحابی مبتلا ہو گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان صحابی کی بیوی کے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا کہ وہ کیا کام کرتے تھے۔ بیوی نے جواب دیا، وہ بکریاں چراتے تھے، لیکن ان کے پیشاب سے بچتے نہیں تھے۔ یہ سن کر حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پیشاب سے بچو، کیونکہ عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
محترم دوستوں، اسی طرح استنجا کرنا، پیشاب کے قطروں کا احتمال، یعنی کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے اس کا احتیاط کرے، پیشاب کے چھینٹے، اس کے قطرے، اور انسان اچھی طرح پاک رہے، کتنی فضیلت رکھتا ہے اس کا اندازہ ہم کو ہونا چاہیے۔ اب بتائیے، ذرا غور فرمائیے کہ آج ہمارے بھائی جو ہے یہ دو کام میں اس قدر جو ہے گرفتار ہو چکے ہیں، چغلی اور ایک دوسرے کی چغل خوری کرنے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو لڑا دے رہے ہیں اور بیٹھ کے جو ہے مزے لے رہے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ذرا سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چغل خوری کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ کسی کو لڑانا، کسی کے لیے کسی کی چغل خوری کرنا، ایسا کرنے کی وجہ سے وہ شخص کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو پیشاب کے چھینٹے اس کی قطرے سے نہیں بچا کرتا تھا۔ آج اکثر سننے میں آتا ہے، کسی موقع پہ، کسی جگہ پہ اگر لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ مسجد میں چلیے تو کہتے ہیں طہارت نہیں ہے میری۔ آپ بتائیے، آپ تو طہارت کیوں نہیں ہے؟ طہارت نہیں رہنے کی وجہ سے، پیشاب وغیرہ کے چھینٹے سے بدن کو پاک نہیں رکھنے کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے شخص، اور بتایا گیا ہے کہ یہ دو پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ یہ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، آج ہم کو چغلی اور جو ہے سو حسد، کینہ، کپٹ اور پیشاب وغیرہ کے چھینٹوں سے، گندگیوں سے اپنے آپ کو بچانا بے حد لازمی اور جو ہے ضروری ہے یہ۔ اور ایک دوسری بات میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا، یہ فانی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور ہم سب جو یہاں آئے ہیں تو یہاں رہنا نہیں ہے، ہم سب کو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، پھر اللہ کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے۔ ہم جیسا اعمال کریں گے یہاں، اس کا صلہ ہم کو آخرت میں ملے گا۔ جو اچھا کام کر کے جائیں گا، اللہ اس کو اچھا بدلہ دیں گا۔ جو برے کام کریں گے، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، جیسا اعمال کریں گے ویسا وہاں بدلہ ملے گا۔ اور یہ جو دنیا کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر ہے، میرے بھائی، یہ فیوچر ہمیشہ کی نہیں ہے، آج نہ کل ختم ہونے والی۔ اصل جو فیوچر ہے وہ آخرت کی ہے۔ میرے اور آپ کے سارے کائنات کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصل جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ مرنے کے بعد، یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد، رخصت ہونے کے بعد اصل جو زندگی ہے مرنے کے بعد، وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو اگر زندگی یہاں جو ہم سب کو جو بھیجے ہیں، اور جو اللہ نے جو زندگی عطا فرمائے ہیں، یہ زندگی کو غنیمت سمجھ کے ہر ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، ایک سانس، یہ بڑا قیمتی ہے، یہ زندگی غنیمت ہے۔ کچھ نیکیاں کما لیجئے، موت کا بھروسہ نہیں، یہ کبھی بھی آنے والی ہے۔ ہر آدمی کو موت کا فرشتہ یاد کرتا ہے، پر ہم لوگ موت کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ قبر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہر آدمی کو قبر یاد کرتی ہے کہ اے شخص، تو میرے پاس آنے والا ہے، آنے سے پہلے اعمال خیر، صالح اعمال، اچھے کام کر کے آنا، ورنہ اگر ایسے ویسے کام کر کے آئیں گے تو میرے اندر عذاب ہے، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے کے خزانے میں، اندھیری گھر ہوں، کوٹلی ہوں، پھر اللہ کے عذاب سے تم کو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کہا گیا ہے، سنا گیا، اللہ اس میں عمل کرنا آسان بنائے، اور سننے والے سے زیادہ کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں، سننے میں اگر کچھ کمی کوتاہی اگر ہو گئی ہوں گی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غلطی سلطی ہو گئی اللہ اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو اچھے بولنے والے، اچھے کہنے والے، اور اپنے دین کی باتوں پہ عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، بتانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کرنے والا بنائے، اور نیکی کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔